معزز سامعین محترم، آج کے جمعۃ المبارک کا بیان حضرت امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات کے والے سے ہم جس امام کے پیروکار ہیں ان کا کردار کیا تھا، اللہ نے ان کو کون کون سی صلاحیتوں سے نوازا تھا، آج انشاءاللہ ان کا اس جمعے کے مختصر وقت میں ان کا تذکرہ کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت سارے اشکالات کا بھی جواب ہم انشاءاللہ دیں گے۔ جیسے کہ ایک اشکال کا جواب، لوگ اس سوال کا جواب پوچھتے ہیں کہ جی جب قرآن اور حدیث موجود ہے تو کسی امام کی بات ماننے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ قرآن اور حدیث موجود ہو تو کسی کے امام کی پیروی کی کیا ضرورت؟ بس ڈائریکٹ قرآن حدیث پڑھو اور عمل کرو۔ تو آج اس طرح کے بہت سارے جو اشکالات ہیں، اس کو علماء کی زبان میں اشکال کہتے ہیں، مشکلات، مشکل سوالات، وہ انشاءاللہ آج اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ میں نے ایک قرآن مجید کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اللہ فرماتے قیامت کو ہر بندے کو ہم اکیلے اکیلے نہیں بلائیں گے، بلکہ فرمایا ندعو کل اناس، ہر بندے کو بلائیں گے ہم بامامہم، اس کے امام کے ساتھ۔ یعنی قیامت کو اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بندہ اکیلے حساب دینے نہیں آئے گا، بلکہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں گروہ در گروہ آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ہر بندہ جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ اسی کے ساتھ آئے گا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضور نے اشارتاً ان کا تذکرہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے حضور کی بارگاہ مقدسہ میں۔ سلمان فارسی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہاں سے؟ جی ملک فارس، ایران سے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الدین عند ثریا لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناولوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر دین ثریا ستارے پر بھی پہنچ جائے تو فرمایا اس کی قوم یعنی فارس میں سے ایک شخص ہوگا، سلمان فارسی کے کندھے پر رکھے، فرمایا اس کی قوم میں سے ایک بندہ ہوگا، اگر دین وہاں پہنچ جائے گا وہ وہاں سے بھی دین حاصل کرنے کے لیے پہنچ جائے گا، وہاں سے لے آئے گا۔ اب کون ستارے پر جائے؟ آج کل کے سائنسدان تو ابھی مختلف تجربات کے مراحل میں گزر رہے ہیں، ستارے پر جانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو ابھی سوچ ہی رہے ہیں، پلان بنا رہے ہیں، یا اگر وہاں پر بھیجتے بھی ہیں تو اپنا کوئی انسان کو نہیں بھیج پاتے، کوئی نہ کوئی کیمرے کے ذریعے سے وہاں کی تصاویر کھینچ کر منگوا دیتے ہیں۔ تو ستارے پر جانا تو دور کی بات ہے، لیکن حضور نے جو فرمایا ہے یہ تشبیہ دے کر کہ وہ جو بندہ جس کو اللہ دین کی سمجھ بوجھ دے گا، اگر دین وہاں پہنچے گا نا، اللہ نے اس کو استعداد اتنی دی ہوگی کہ وہ وہاں پہنچنے میں بھی کوئی تگ و دو، وہ کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا، بلکہ فوراً پہنچ جائے گا اور وہاں سے دین لے آئے گا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، کیونکہ فارس میں سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی فقیہ موجود ہی نہیں ہے۔ مجتہدین ہیں، مجتہدین موجود ہیں، محدثین موجود ہیں جو حدیث، مجتہدین میں اور محدثین میں بھی ذرا سادہ سا لفظوں میں سمجھ جائیں کہ کیا ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید پڑھنے والا ایک بچہ ہو جس نے قرآن یاد کیا ہو، اس کو نہیں معلوم کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، اس کو صرف لفظ یاد ہے، وہ کسی کو قرآن کھول کے سمجھا نہیں سکتا۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کا صرف حافظ ہے، قرآن کا عالم نہیں ہے۔ اسی طرح جو بندہ قرآن مجید جانتا بھی ہو اور قرآن مجید کے اندر کیا ہے وہ بھی جانتا، اس کو عالم بولتے ہیں۔
جس طرح فرق حافظ اور عالم میں ہے، اسی طرح بلا تشبیہ محدث میں اور فقیہ اور مجتہد میں یہی فرق ہے کہ محدث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری لکھی انہوں نے، حدیثیں جمع کی ہیں۔ اب حدیث روایت کرنے والے حدیث کے حافظ امام بخاری ہیں، لیکن حدیث میں سے کیا کیا نکلتا ہے، کون کون سی باتیں حدیث کے اندر موجود ہیں، کون کون سا مسئلہ کس حدیث سے نکلے گا، اس کی قابلیت اور ذہانت اللہ نے امام بخاری کو نہیں، امام ابو حنیفہ کو دی ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان العلم دیکھیے، اللہ نے کیا علم عطا کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک گزرے ہیں حضرت اعمش، امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے ایک بزرگ ہیں اس زمانے میں، اور حدیث کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے، یعنی یہ صحابہ و تابعین کے شاگرد ہیں آگے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دم مرتبہ کہیں بیٹھ کر درس دے رہے تھے۔ جب بندہ درس کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ حوالہ نہیں دیتا، بس مسئلہ بتا دیتا ہے، بھائی یہ فلاں چیز کا حکم یہ ہے، فلاں چیز کا حکم یہ ہے، موٹی موٹی بات ہی ہوتی ہے نا۔ چاہے جمعے میں اب حوالے تو نہ ہم دیے جائیں گے، ہم سیدھی سیدھی بات بتائیں گے، بھائی اللہ رسول کا یہ حکم ہے، اس چیز سے رکا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ نے یہ مسئلہ کس حدیث سے نکالا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث بیان کر دی جو خود امام اعمش بیان کرتے تھے۔ تو کہا کہ جو حدیث میں نے بڑوں سے، تابعین، صحابہ سے سنی، اور وہی حدیث میں سے آپ نے مسئلہ نکال کر بتا دیا، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، آپ کو کیسے آ گئی؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ حدیث کا ظاہر لفظ دیکھتے ہیں، ہم حدیث کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے اتنے بڑے فقیہ تھے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بڑے بڑے مجتہدین، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ بھی ہیں، درویش بھی ہیں، اور اس زمانے میں ایک فقیہ اور مجتہد بھی تھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آتا اور اسے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی میں حضرت نعمان ابن ثابت امام ابو حنیفہ کی صحبت میں جا رہا ہوں، ان کا درس حدیث، ان کا درس سننے کے لیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اب دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کا کمال۔ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ تم جس بندے کی صحبت میں جا رہے ہو، اس زمانے میں اگر علقمہ اور اسود، علقمہ اسود کون ہے جی؟ حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، حضرت صحابی کا شاگرد ڈائریکٹ، جس نے صحابہ سے باقاعدہ پڑھا ہو، علقمہ رحمۃ اللہ علیہ، اسود رحمۃ اللہ علیہ۔ کہا علقمہ اور اسود جیسے بھی اگر ذہین و فطین لوگ ہوتے تو آج کے دور میں وہ امام ابو حنیفہ کی شاگردی کرتے۔ تو کہا جی آپ اتنے وثوق کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہوتے؟ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ نے فرمایا میں اس لیے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ابو حنیفہ اس دیوار کو، سامنے ایک ستون موجود تھا، فرمایا اس ستون کو اگر پتھر کے بجائے سونے کا ثابت کرنا چاہے تو اللہ نے ابو حنیفہ کو اتنی ذہانت دی تھی کہ پتھر سے بنے ہوئے ستون کو وہ سونے کا ثابت کر دیتے تھے۔ اتنی اللہ نے ذہانت عطا کی ہے، اتنی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے۔ اور دیکھیں یہ جو دین ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ جس کو ہم نے حکمت دی، وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو ہم نے حکمت دی اس کو خیر کثیر دے دی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے دانائی اور حکمت بڑی دی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعمان ابن ثابت، کیا آپ کی صحبت تھی اور کیا آپ کی سنگت تھی۔ حضرت نعمان ابن ثابت فرماتے تھے کہ 20 سال تک میں نے مدرسے نہیں کیا، تجارت کرتا تھا، ماہر تھا، لیکن مجھے حضرت وکیع ملے، وکیع رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے میں ایک بہت بڑے نام ہے ان کا، آپ علماء سے کبھی پوچھیے گا، وہ حضرت امام ابو حنیفہ کو ملے بازار میں۔ تو جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے بچپن سے ہی
چنا ہوتا ہے اپنے دین کے لیے. اللہ جس کو چاہے اپنی طرف کھینچ لے، جس کو چاہے اب پسند کر لے. کچھ لوگ ہوتے ہیں الیکٹڈ اور کچھ ہوتے ہیں سلیکٹڈ. جس کو رب سلیکٹ کرے نا وہ ہوتے ہیں منتخب. اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہوتا ہے، اور اللہ جن کا انتخاب کر لے تو وہ اپنے زمانے میں دوسروں سے ممتاز ہو جاتے ہیں. حضرت نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے، اور حضرت نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت وکیل نے دیکھ کر کہا کہ بیٹا تم کہاں تجارت میں کاروبار میں پڑ گئے ہو، تمہارے لیے اللہ نے کچھ اور لکھا ہوا ہے، تم جاؤ جا کے علم پڑھو. تو کہا حضور میں کس سے جا کے پڑھوں دین کا علم؟ فرمایا اگر تم نے علم پڑھنا ہے تو جاؤ حضرت شیخ حماد ابراہیم نخعی کے شاگرد ہیں. ابراہیم نخعی حضرت عمر کے شاگرد ہیں. فرمایا جا کے ان سے پڑھو. حضرت عمر کے شاگرد سے جا کے حضرت امام ابو حنیفہ نے جا کے علم پڑھنا شروع کیا. شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جا کے ان کی صحبت میں بیٹھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 10 سال تک ان کی صحبت میں جاتے رہے اور علم دین پڑھتے رہے. جب علم دین پڑھ چکے اللہ نے اتنی ذہانت و فطانت عطا کی کہ پھر استاد نے کہا کہ اب تم جا کے درس دو، لوگوں کو دین سکھاؤ. تو جامعہ مسجد کوفہ کے اندر بیٹھ کر آپ نے درس حدیث دینا شروع کیا امام ابو حنیفہ نے. تو ایک مرتبہ وہاں پر تشریف لائے حضرت یعقوب یعنی حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. یہ تھے ہمارے بڑے جن کے ہم پیروکار ہیں، جن کے ہم ماننے والے ہیں، جن کے طریقے اور طرز پر ہم چلنے والے ہیں. یہ جتنا آج ہمیں مسئلے مسائل اہل سنت کا طریقہ کار ہے نا، جتنا بھی یہ سارا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کا صلہ ہے. ورنہ یقین مانے بہت سارے مسئلے کون حدیثیں کھولتا اور کون حدیثوں سے وہ مسائل نکالتا، یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. حدیث تو موجود ہے، اب کیا پتا وہ حدیث ٹھیک ہے یہ کہ نہیں ہے. اب یہ کام تو امام کا ہے، وہ بتائے. اب وہ امام بتائے گا کہ یہ حدیث قابل عمل بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ حدیث اس پر عمل اس دور میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یا اس پر صحابہ کے شاگردوں نے عمل کیا کہ نہیں کیا. امام مالک کا بھی یہی رواج تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے اہل مدینہ کو جس طریقے پر پایا میں نے وہ لکھ دیا. یعنی حضور کے زمانے کے بعد اہل مدینہ جس طریقے پر تھے وہی میں نے اس کو فقہ بنا دیا. امام ابو حنیفہ نے کیا کیا، صحابہ کے جو شاگرد تھے کوفہ کے اندر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم نخعی کے جو شاگرد تھے، انہوں نے جو طریقہ اور فہم دیکھا ان سے وہ سارا کچھ نقل کر دیا حدیثوں میں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی خدمت آئے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. وہ بعد میں امام ابو یوسف بنے، پہلے تھے یعقوب، اور کام تھا ان کا دھوبیوں کا کام کرتے تھے، کپڑے دھوتے تھے اور اس سے اپنا ذریعہ معاش چلاتے تھے. تو امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایک تاجر بھی تھے، اللہ نے مال و زر بھی دیا تھا. اور میں کہتا ہوں کہ بے شک اللہ نے غریبوں کو بڑا اخلاص کی دولت دی ہے، لیکن دین کی مسند پر بیٹھنے والے بندے کو دنیا سے مستغنی ہوگا تو وہ دین کا کام کرے گا. اس کے دل میں لالچ ہوگی یار میری فلاں کو خدمت کر دے، فلاں یہ کر دے، جب یہ لالچ ہوگا نا تو وہ دین کا کام نہیں کر سکتا. لالچی بدلا دین کا کام نہیں، وہ پھر لالچ ہی کرے گا جو کرے گا. لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ اللہ نے دنیا کا بھی بہت مال و زر عطا کیا تھا، اس وقت امام صاحب کے جہاز سمندروں میں ایک ملک سے دوسرے ملک کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، وہ ایک ملک سے دوسرے ملک بیچا کرتے تھے. اس لیے تو بڑے سکون کے ساتھ بیٹھ کر جناب دین کا کام کر رہے ہوتے تھے اور کوئی ڈر بھی نہیں تھا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ابو یوسف آئے، 3 دن درس میں بیٹھے، چوتھے دن ان کی والدہ آ گئی کہ یہ میرے بچے کو مولوی بناؤ گے تو یہ کھائے گا کہاں سے. وہی باتیں آج والی، مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، یہ تو بن گیا تو پھر تو بس درس ہی دے گا، اور وہی جو لوگ کو روٹی لے آتا ہے، کوئی چاول لے آتا ہے، کوئی کیا لے آتا ہے، بس اسی پر رہے گا. تو لہٰذا یہ بچہ میرا واپس بھیجو. تو پوچھا تمہارا بچہ کیا کرے گا؟ کہا کپڑے دھوئے گا. تو پوچھا کتنے کماتا ہے؟ پتہ 30 کے 40 درہم بتائے. امام صاحب نے فرمایا 50 درہم میں دوں گا، اس کو میرے والے کرو. کہا کب تک آپ اس کی مدد کریں گے؟
1 سال 2 سال 5 سال 10 سال، پھر بالآخر وہی مولویوں والی روٹیوں پہ رہے گا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا نہیں، میں اس بندے کو روغن پستہ میں فالودہ بنانے کا اور کھانے کا فن سکھا دوں گا۔ روغن پستہ میں فالودہ کھانے کا فن۔ اس زمانے میں یہ بادشاہوں کا خاص ڈش تھی جو بادشاہ کھایا کرتے تھے، پستے کے تیل میں فالودہ۔ آج سوچا بھی نہیں ہوگا کسی نے، پستہ مہنگا بھی بڑا ہے، تو جناب اس زمانے میں بادشاہ یہ کھایا کرتے تھے۔ تو امام صاحب نے فرمایا یہ اگر میری بات مان جائے گا نا تو یہ بادشاہوں والی خوراک کھائے گا۔ تو ان کی والدہ مان گئی کہ چلو ٹھیک ہے، اب اتنے بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام صاحب دنیا سے جب چلے گئے، دور آیا خلیفہ ہارون رشید کا۔ ہارون رشید کو کسی مسئلے میں وہ پھنس گیا، وہ حل سارے اماموں سے پوچھا، اس زمانے میں اہل علم سے، کسی نے وہ حل نہیں بتایا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ حل بتا دیا۔ تو ہارون رشید جس کے سامنے وزیر سارے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے تھے، وہی وزیر امام ابو یوسف کے لیے چیئر لے کے آئے اور خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ چیئر رکھی، اور ہارون رشید نے اپنے ہاتھ سے روغن پستہ میں بنا ہوا فالودہ پیش کیا اپنے ہاتھوں سے۔ تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہم ارحم علی نعمان ابن ثابت، یا اللہ نعمان ابن ثابت پر اپنا رحم فرما، جنہوں نے اگر مجھے یہ گڑ نہ سکھایا ہوتا دین کا تو آج ہارون رشید اپنے ہاتھ سے نہ کرسی رکھتا نہ اپنے ہاتھ سے یہ فالودہ پیش کرتا۔ تو دیکھیں دین کی جو دیندار، دین سے وفادار لوگ ہوں گے نا، اللہ دنیا کو ان کے قدموں میں ڈال دے گا۔ دین سے وفادار ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہر زمانے میں جتنے بھی اہل علم، 1400 سال 1500 سال کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، ہمارے جتنے بھی بڑے اسلاف ہوئے، بڑے بڑے لوگ ہوئے، حضرت امام حسین سے شروع کر لو، اپنے زمانے کا جو بھی امام ہوا وقت کے فرعون نے اس سے ٹکر لی ہے۔ ہر زمانے کا فرعون، ہر زمانے میں یہ کرسی جو ہے نا، اس میں ایک علیحدہ ایک شریعہ ہے، یہ جو ہے نا حب جاہ، حب منصب، یہ منصب کی ایک علیحدہ گرمی ہوتی ہے بندے کے دماغ پر، کہ بندہ کسی پڑھے لکھے کو، دیندار کو، بزرگ کو، اللہ والے کو نہیں دیکھتا اپنی کرسی کو دیکھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قاضی القضاء فوت ہو گیا، قاضی القضاء چیف جسٹس اس زمانے کا، اور جبکہ اس زمانے میں اس ملک کا نظام بھی شریعت کے مطابق تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا کہ جو کیس بادشاہ لے کر آتا اس میں بادشاہ کی مرضی کا فیصلہ ضروری تھا، یعنی قاضی القضاء کو صرف اتنی پابندی کرنی پڑتی تھی کہ بادشاہ سلامت جو کہیں گے فیصلہ وہ ہوگا، یعنی کسی مسئلے میں بادشاہ راضی نہیں ہے قاضی القضاء کے فیصلے پر تو قاضی القضاء پابند ہے کہ بادشاہ کی مرضی کا فیصلہ کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس زمانے میں 2 اور ایک امام تھے، ان کے پاس پیش کیا گیا عہدہ کہ آپ قاضی القضاء بنیں، آپ چیف جسٹس بن جائیں، آپ نے بس اپنے دین کا کام کریں، جو پڑھا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیں، ہاں جس فیصلے میں ہمیں تھوڑا سا ہو کو کمی بیشی اس میں آپ نے ہماری مرضی پر چلنا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی بڑی سیٹ کہ اس زمانے میں چیف جسٹس قاضی القضاء کی سیٹ بادشاہ کے بعد سب سے بڑی پاور مانی جاتی تھی، جیسے آپ کے ملک میں ہے، دیکھ لینا آپ کے ملک میں بھی 2 بڑی سیٹیں ہیں نا، تو ایک کے پاس طاقت ہے، دوسرے کے پاس بھی ہے، لیکن دوسرا ذرا تھوڑا سا پابند ہے بڑی سیٹ والے کا، اس زمانے میں بھی تھا۔ تو امام صاحب سے کہا گیا کہ آپ یہ عہدہ قبول کریں۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو 2 لوگوں پر فیصلہ کرنے پر مامور کر دیا گیا اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں بعض لوگ نا کسی کو کہتے ہیں یار ہمارے درمیان فیصلہ کر دو، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، یار مجھے بڑا سمجھا ہے میں فیصلہ کروں گا، لیکن آپ کو پتہ نہیں اگر فیصلہ غلط ہو جائے تو حضور نے کیا فرمایا، گویا کہ بغیر چھری کے، بغیر تیز دھار آلے کے اس کو ذبح کر دیا گیا۔ یعنی تیز دھار آلہ نہ ہو تو ذبح ہونے کی بھی تکلیف ہوتی ہے نا،
ویسے ہی اس کو تکلیف حضور نے فرمایا پہنچے گی کہ جس کو 2 بندوں پر قاضی لگا دیا گیا. اس لیے صحابہ کسی کا فیصلہ کرتے ہی نہیں تھے جلدی. وہ کہتے تھے بھائی خود ہی نمٹو, یا جو کر سکتا ہے اس کے والے کر دو, ہم نہیں کر سکتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, چونکہ تقویٰ اللہ نے بڑا دیا تھا امام صاحب کو, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا, لوگوں نے پوچھا حضور اس زمانے میں اور بھی بڑے بڑے لوگ ہیں, لیکن جو انداز تکلم آپ کا ہے, جو کوئی شریعت کے مسئلے کو آسانی سے آپ حل کر دیتے ہیں, کسی اور امام کے اندر یہ خوبی ہے ہی نہیں. تو آپ بتائیں یہ فن کہاں سے لیا ہے, کس سے سیکھا ہے؟ امام صاحب نے یہ نہیں کہا میں بڑی محنت کی تھی تو میں نے بڑا مجاہدہ کیا ہے, میں نے یہ کیا. نہ نہ نہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کی, سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. آپ نے فرمایا کہ ویسے تو یہ میری محنت کا صلہ ہے نہیں, محنت ہوتی تو شاید یہ نہ ہوتا, یہ اللہ کا فضل ہے, لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت اثر اگر کسی چیز کا ہے تو وہ ایک چیز کا ہے. پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا علم میں برکت اور علم میں وسعت تب ہی ہوتی ہے جب بندہ تقوی اختیار کر لے. بندہ اپنے اندر تقوی یعنی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم بھی بنا دے گا اور سب سے بڑا فقیہ بھی بنا دے گا, سب سے بڑا سمجھدار. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ نے کہا کہ آپ کو یہ عہدہ قبول کرنا پڑے گا. اگر ہوتا ہے اس دور کے مولویوں کی طرح, وہ تو کہتا ہے جناب مجھے قاضی القضاء بناؤ, چیف جسٹس بناؤ, مجھے درباری مولوی بنا دو, ہمیں قبول ہے, کوئی نہیں وہاں جا کے دین کا کام کریں. کچھ مولوی حضرات کا یہ بھی ہے خیال ہے نا کہ یار ہمیں ان لوگوں کے پاس رہنا چاہیے, تعلق رکھنا چاہیے, تو پھر ہی دین کا کام چلے گا. چلو بھائی 1-2 مولوی ادھر ہو جائیں, لیکن زیادہ کو حق بیانی بھی کرنی چاہیے. حق بیانی والا کوئی ایک اکا دکا ہو اور زیادہ درباری ہو جائیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ کو یہ عہدہ ہر حالت میں قبول کرنا پڑے گا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ ہم کبھی بھی عہدہ قبول نہیں کریں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں رکھا. جیل میں ہی امام صاحب کا انتقال ہوا اس بادشاہ کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے, اس بادشاہ کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے. دیکھیں امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیں, جیل میں گئے, کس کیس میں گئے جی؟ تو امام صاحب سے کہا کہ حضور ابھی بھی ٹائم ہے, ہم بادشاہ سے بات کر لیتے ہیں, تو آپ کوئی درمیانہ راستہ نکال لیں. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام ابو حنیفہ, ایسے آج امام ابو حنیفہ کے پیروکار نہیں ہے ایسے دنیا میں. اللہ نے ایسی شان بلند کی کہ آج امت کے 70% لوگ امام ابو حنیفہ کے فالوور ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یار یہاں تو بادشاہ کے ساتھ مکمکہ کر لوں گا تو آگے کیا جواب دوں گا. اب امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ میرا قصور کیا ہے؟ کہا جی یہی قصور ہے کہ آپ عہدہ قبول نہیں کرے. فرمایا قصور عہدے کی وجہ سے نہیں ہے, قصور یہ ہے کہ جب سیٹ پر بیٹھوں گا ان کے اشاروں پر ناچنا پڑے گا, اور یہ میں نہیں کر سکتا, ان کے اشاروں پر میں نہیں ناچ سکتا. میں نے حضور کا دین پڑھا ہے تو میں سیٹ پر بھی بیٹھ کر رسول اللہ کے دین کو بلند کروں گا, نہ کہ بادشاہ سلامت کے قصیدے پڑھوں گا. آپ نے فرمایا دنیا جاتی ہے جیلوں میں, کوئی شراب کے چکر میں, کوئی زنا کے چکر میں, کوئی کرپشن کے نام پر, کوئی کس چکر میں, کوئی کس 2 نمبری میں. فرمایا ابو حنیفہ کو رب نے یہ سعادت دین کی برکت سے دی ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ اپنے زمانے کے اتنے ولی اللہ برگزیدہ. تو امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے خود فرمایا لولا سنتانی لہلک النعمان. فرمایا اگر 2 سال میں زندگی کے, آپ نے آخری 2 سالوں کی بات کی, فرمایا اگر یہ 2 سال میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزارتا تو آج ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. یہ کیا بات ہے جی؟ اب میں اس سوال کی جواب کی طرف آ رہا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں جب قرآن اور حدیث موجود ہے, کسی امام کے پکڑنے کی کیا ضرورت ہے, کسی پیر کے پکڑنے کی کیا ضرورت ہے, بس ایسے چلو. ہم نے کہا بھائی آپ سے زیادہ سمجھدار امام ابو حنیفہ تھے, ہم نے ان کی بات ماننی ہے. آپ چاہے لاکھ کہہ جی ہمیں اتنی 1000 حدیثیں یاد ہیں, اتنا قرآن یاد ہے. قرآن اور حدیث کے یاد ہونے پر نجات کا دار و مدار نہیں,
قرآن نے کیا کہا؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا. اللہ نے فرمایا کہ تورات کے عالم ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے پر کتابیں لادی ہوں. کیوں کہا قرآن نے کمثل الحمار؟ اللہ نے فرمایا ان کی مثال گدھوں کی ہے کہ انہوں نے اپنے جیسے گدھے کے پشت پر کتابیں لاد دو. گدھے کو کیا پتا کتاب میں کیا ہے؟ تو کتاب رکھنے سے، کتابیں رکھنے سے، کتابیں پڑھنے سے اور کتابیں سیکھنے سے بات نہیں بنتی جب تک اس کتاب والے کی گہرائی تک نہ پہنچا جائے کہ اس کی منشا کیا ہے یہ بات سے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ذہانت و فطانت دی تھی کہ امام صاحب نے فرمایا کہ لولا سنتانی لہلک النعمان. 2 سال اگر میں امام جعفر صادق کی صحبت میں نہ جاتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. آپ نے بتا دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ علم کے بعد علم تمہیں نجات بھی دے تو اہل علم جو صاحب نظر و بصیرت ہیں، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، جن کو رب نے فراست والا نور عطا کیا ان کے پاس بیٹھو تاکہ تمہارے اندر بھی وہ نور جب ٹرانسفر ہوگا تو پھر تم علم کی جو نحوست ہے اس سے بچ جاؤ گے. علم کی ایک نحوست ہے، تکبر آتا ہے، اور علم کی ایک برکت بھی ہے. انسان کو علم کی برکت بھی ملتی ہے، نحوست بھی ملتی ہے، لیکن اس کو نحوست ختم کرنی پڑتی ہے اور برکت کو اپنے اوپر لاگو کرنا پڑتا ہے. اور وہ تب ہی ہے کہ جب کسی صاحب علم کی صحبت میں انسان اپنے آپ کو جوڑ لے. اگر فقط قرآن و حدیث یاد کرنے پر نجات کا دار و مدار ہوتا تو امام ابو حنیفہ کہہ دیتے بس بھائی میں نے دین پڑھ لی ہے، لہٰذا لوگ میرے پیروکار بھی ہیں تو اب مجھے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس باغ کا مالی نہ ہو تو وہ باغ جیسے اجڑ جاتا ہے، اسی طرح جس بندے کی اصلاح، چاہے جتنا مرضی بڑا بندہ ہو، اس کی اصلاح کرنے والا کوئی نہ ہو تو اس کے نفس کی خواہشات اس پہ غالب آ جاتی ہیں، اور نفس کی خواہشات کا پیروکار قرآن نے کہا وہ گمراہ ہے. تو امام ابو حنیفہ کی پیروکاری کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو اپنی من مرضی کی تشریحات پر نہ لیں، بلکہ وہی تشریحات جو صحابہ اور تابعین و تبع تابعین نے جس طرح قرآن و حدیث کو سمجھا ہم ویسے سمجھیں، یہی اصل دین ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے اس زمانے میں امام زہری بھی تھے، امام زہری، ان کا مناظرہ ہوا امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور کہا کہ جی آپ رحمۃ اللہ تعالی امام صاحب سے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ لوگ جو رفع دین نہیں کرتے تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ امام صاحب نے فرمایا چلو رفع دین والی حدیثیں تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے بتاؤ وہ جو حدیث تمہارے پاس پہنچی وہ کس بندے کے ذریعے؟ کہا جی ان کے جو استاد تھے ان کا نام اسود تھا، ان کے استاد تھے ان کا نام علقمہ تھا، ان کے استاد تھے ان کا نام عبداللہ ابن عمر تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا امام زہری سے کہ اچھا اگر امام زہری سے کہا کہ تم نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے، تو میرے استاد سن لو. میرے استاد کا نام ہے ابراہیم نخعی، اور وہ شاگرد ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے، اور انہوں نے آگے سنا حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے، اور انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بتاؤ تمہارے اور میرے دونوں کے شجروں میں جو استاد آتے ہیں، بتاؤ زیادہ اہل علم بصیرت والے تمہارے لوگ تھے یا ہمارے تھے؟ فرمایا جب سمجھدار جس پر عمل کر رہے ہوں گے وہی حدیث زیادہ قابل عمل ہوگی. اور یہ نقطہ امام بخاری نے نہیں، امام ابو حنیفہ نے پہلے بتایا، بعد والے اماموں نے تو آگے ان کو کاپی کیا ہے. تو مقصد آپ کو دوستوں سمجھانے کا، یہ تو میں نے ایک مثال پیش کی نا، اس طرح کی بے شمار روایات ہیں، بے شمار ہیں. لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث چھوڑ کے تم امام ابو حنیفہ کو مان رہے ہو. ہم نے کہا امام ابو حنیفہ کو اس لیے مان رہے ہیں کہ کم از کم تم سے زیادہ سمجھدار امام ابو حنیفہ تھے، ہم ان کو اس لیے مان رہے ہیں. اور ان کی دیکھو 1400 سال کی تاریخ میں بہت ساری امام آئے، 4 اماموں کے علاوہ بھی امام موجود ہیں، لیکن وہ علیحدہ بات ہے اللہ نے شہرت اور عزت زیادہ ان چاروں کو دی ہے.
لیکن یہ چاروں امام جتنے بھی ہیں یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. یہ 6 حدیثوں کے جو ہمارے امام ہیں یہ سب امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. امام بخاری تک الحمدللہ ہمارے پاس پورا ان لوگوں کی شجرہ موجود ہے کہ کون کون کس کس کے ذریعے سے امام ابو حنیفہ تک پہنچا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ ذہانت عطا فرمائی تھی کہ ایک دفعہ لوگوں نے اس زمانے میں دیکھے جتنا بڑا بندہ ہوگا نا اتنا ہی اس سے مخالفت کرنے والے حاسدین بھی ہوں گے. اگر کہ کوئی بندہ صاحب کمال ہو اور حسد کرنے والا نہیں اس کا مطلب وہ صاحب کمال ہی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہر بندہ جو بھی صاحب کمال ہوگا دشمن اس کے ہوں گے کسی نہ کسی طریقے سے اس کی ٹانگ کھینچنے کے لیے. امام صاحب کے زمانے میں بھی ان کی شکایت اولاد رسول حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں لگی شکایت کہ یہ ابو حنیفہ اپنی عقل سے مسئلہ بتاتا ہے قرآن و حدیث سے مسئلہ نہیں بتاتا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حرم کعبہ میں موجود اور جب پہنچے امام جعفر صادق کی صحبت میں تو ایسے چپ کر کے بیٹھ گئے سائڈ پر. امام جعفر صادق نے دیکھ لیا, انہوں نے بلایا کہ آپ کا نام نعمان ابن ثابت ہے؟ کہا جی حضور میرا نام ہے. فرمایا کوفہ کے لوگ کچھ شکایت کر رہے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ اپنی عقل کو بڑا دخل دیتے ہیں دین میں, عقل سے مسئلہ بتاتے ہیں, کوئی قرآن و حدیث نہیں بتاتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا میں اگر اپنی عقل سے مسئلہ بتاتا تو عقل تو یہی کہتی ہے کہ جب ہم پیشاب کریں تو غسل کرنا چاہیے اور جب کوئی بندہ حالت جنابت میں ہو تو تب اس کے لیے وضو ہی کافی ہو. تو فرمایا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی؟ فرمایا عقل تو یہی کہتی ہے کہ پیشاب پر انسان کو غسل کرنا چاہیے, انسان کے جسم سے پلید پانی نکلنے پر نہیں کرنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس دلیل ہے اس کی؟ فرمایا ہاں میرے پاس دلیل ہے, اگر میں عقل پر کرتا تو اس کے مطابق کرتا نا. فرمایا حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے پر قبر میں جو عذاب بھیجے گا اس کے پیشاب کے قطروں کی وجہ سے, پیشاب کے قطرے کی وجہ سے عذاب ہے, پخانے کی وجہ سے یا انسان کے جنابت کی وجہ سے اس پر قبر کا عذاب نہیں ہے. عقل تو یہی کہتی ہے کہ پیشاب پر غسل ہونا چاہیے, جنابت پر نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا اگلا عقلی مسئلہ امام ابو حنیفہ نے بتایا. فرمایا عورتوں پر خاص ایام میں شریعت کے اندر نماز معاف ہے اور ہر مہینے نماز معاف, چند ایام میں 5-6 دن یا 10 دن تک اس پر نماز معاف, لیکن روزے کی قضا ہے, روزے کی. فرمایا اگر عقل سے میں اس کو مسئلے کو سمجھتا تو عورتوں کو کہتا بھائی کہ تم روزے چونکہ سال میں ایک بار ہی آتے ہیں روزے چھوڑ دو اور نماز کی قضا کرو, نماز تو ہر مہینے آ رہی ہے. فرمایا عقلی لحاظ سے تو نماز کی قضا ہونی چاہیے, روزوں کی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ نمازیں ہر مہینے آ رہی ہیں اور روزے کب آ رہے ہیں جی؟ فرمایا لیکن میں نے حضور کے فرمان پر عمل کیا ہے, میں نے عقل پر مسئلہ نہیں بتایا, مسئلہ بتایا ہے کہ روزے وہ قضا ہوں گے اور نماز قضا بلکہ نماز معاف ہے. جب یہ بات سنی امام جعفر صادق کھڑے ہوئے ان کو گلے سے لگایا, فرمایا اللہ نے جتنی بصیرت اور گہرائی آپ کو دی ہے اس زمانے میں کسی کو نہیں دی. یہ تھے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو اللہ نے اتنی ذہانت عطا کی, اور پہلی دفعہ شریعت, مرتب شریعت, یہ جو آج ہمارے پاس دین موجود ہے نا جتنا بھی, یہ پہلا اس کا ڈیزائن جو بنایا تھا یہ امام ابو حنیفہ نے بنایا تھا. امام صاحب نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے لوگوں کو طہارت آنی چاہیے, پھر نماز آنی چاہیے, پھر روزہ اور زکوٰۃ اور حج, اور پھر تجارت کے مسائل, نکاح اور طلاق, یہ پوری ترتیب امام ابو حنیفہ نے بتائی. لیکن جس زمانے میں امام صاحب نے یہ چیز بتائی تھی اس زمانے میں رواج کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ مثال میں نے آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کے پاس حضور کی کوئی حدیث پہنچی, میں نے وہ لکھ لی, ترتیب ہی کوئی نہیں,
کہیں پر جناب نماز کا ذکر ہے، کسی اگلی حدیث پڑھو جناب وہاں پر جناب طہارت کا ذکر ہے، اگلی پڑھو وہاں طلاق و نکاح کے مسائل ہیں حدیث کے. یعنی جس کو جو دین ملتا تھا وہ لکھ لیتا تھا، کوئی ترتیب نہیں تھی کہاں سے شروع کرنا ہے کہاں ختم کرنا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری شریعت کا ایک ضابطہ بتایا کہ مسلمان کو ضرورت سب سے پہلے طہارت کی پڑتی ہے، کیونکہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے اس کو پاک کرنا ہوتا ہے. اور آخری مسئلہ کتاب المیراث کا کہ بندہ مر جائے تو اس کے بعد اس کی جائیداد تقسیم کی جاتی ہے، تو آخری مسئلہ وہ میراث کا ہونا چاہیے. یہ ترتیب سب سے پہلے اگر روئے زمین پر کسی نے بتائی تو اس حسین کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. یہ تھے ہمارے امام جنہوں نے یہ دین سمجھایا. اور بڑی اس زمانے میں ایک ایک حدیث لینے کے لیے لوگ 3 مہینے کا سفر کرتے تھے. یہ تو آج بڑی آسانی ہو گئی، کتابیں چھپ گئی، موبائلوں میں حدیثیں آ گئیں، قرآن آ گیا، سارا دین آ گیا. ان سے پوچھئے جنہوں نے ایک ایک بات کے لیے کہاں کہاں سفر کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 50 برس تو مکمل سفر پر رہے. اور ان کا یہ نہیں تھا کہ پرماننٹ جناب بیٹھے ہیں تو جناب یہاں مسجد میں مدرسہ بنا ہوا ہے تو یہیں پڑھا رہے ہیں. جہاں پر جاتے ہیں اس علاقے کے لوگ استفادہ کرتے ہیں، جہاں پر جاتے ہیں وہاں کے لوگ استفادہ کرتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ کے جو خاص شاگرد ہیں 40 کے قریب، ان میں سے اکثر و بیشتر وہ آپ کے ساتھ ہی ہوتے. اور کس لیے سفر کرتے ہیں کہ کہاں کہاں رسول اللہ کے صحابہ نے سٹے کیا اور کہاں ان کے شاگرد موجود ہیں. امام ابو حنیفہ نے صحابہ کے شاگردوں سے دین ڈائریکٹ حاصل کیا. 22 کے قریب صحابہ سے ملے ہیں، ملاقات ہے، لیکن ان سے چونکہ بڑھاپے کا اثر زیادہ تھا، صحابہ بہت بوڑھے تھے تو ان سے استفادہ نہیں کر پائے. چند ایک باتیں ان سے سن لی، تابعی تو بن گئے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے نا وہ صحابہ سے باقاعدہ پڑھ نہیں پائے. 22 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے. تو اس زمانے میں امام ابو حنیفہ فرماتے 50 سے زیادہ ملکوں کا امام صاحب کا سفر ہے. آج تو ہم شاید 50 شہر بھی نہ دیکھے ہو نا. اس زمانے کے جو ملک تھے 50 سے زائد ملکوں کا سفر آپ نے کیا، اور فقط اس لیے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہم تک پہنچا آج، یہ سارا مرہون منت حضرت امام ابو حنیفہ کی ہے. آج جو ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ نے جو احسان کیا وہ آج اس امت پر آج جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں، آمین اونچی نہیں کہتے، نہ زیر ناف ہاتھ رکھتے ہیں، یہ سارے دلائل امام ابو حنیفہ نے بتائے تھے ہمیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ سنیا نے شوق ہی کوئی نہیں، نہ کوئی بیٹھ کے سیکھتا ہے کہ امام صاحب نے کہا تو کس کے والے سے کہا، ان تک یہ بات کیسے پہنچی، یہ نہیں ہم سیکھتے. لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ یار ہم حنفی ہیں. مسجد کے بعد لکھ دیا جناب مسلک اہل سنت والجماعت حنفی، یہ تو لکھ دیتے ہم، لیکن اصل میں پتہ ہونا چاہیے کہ حنفی ہے کیا. یہ روزہ کھولنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کا، سحری کرنے کا، یہ سارا طریقہ کار کہ کب سے کب تک ٹائم ہوگا، یہ تو حدیثوں میں اتنی جو واضح الفاظ کے ساتھ جہاں پر ہے جہاں پر نہیں ہے تو وہاں وضاحت امام ابو حنیفہ نے کی ہے پھر ہمیں سمجھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اعلان بھی سن لیجئے